کرو کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، میمن حضرات ذرا جواب دیں۔ بالکل آپ کا جواب درست ہے، لیکن میں آج جس کرو کی بات کر رہا ہوں وہ لفظ ہے crow, کیا ہے؟ crow, یعنی کوا۔ پاک و ہند میں کوے کی کائیں کائیں کو ایک خاص موقع پر بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ جب وہ گھر کی منڈیر پر آ کر کائیں کائیں کرتا ہے یعنی شور مچاتا ہے، تو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب کوا گھر کی منڈیر پر آ کر کائیں کائیں کرے یعنی شور مچائے تو یقیناً گھر پر مہمان آئیں گے۔ پرندے تو بہت سارے ہیں، لیکن کوے کو ہی یہ اعزاز کیوں حاصل ہے؟ شیخ پلیز بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ آپ نے آخر کہہ دیا کوے کو کیوں اعزاز حاصل ہے، یہ تو کس نے کہہ دیا کہ اعزاز حاصل ہے؟ کہ یہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ مہمان آتا ہے تو اب سر کہ وہ اپنی قسمت کا کے کھاتا ہے اور جاتا ہے تو بندوں کے گناہ لیتا جاتا ہے۔ تو یوں مہمان جو نہیں، تو وہ اچھی نعمت ہے اللہ کی، اور یہ کوے کے کائیں کائیں کرنے سے یہ نہیں آتی، یہ تو قسمت سے آتی ہے۔ تو یہ لوگوں کے طرح طرح کے توہمات ان کو کہتے ہیں، یہ وہمات ہیں، ایسی کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ البتہ یہ جو کوا جو ہے نا، یہ اس کی کوئی پذیرہ ہی نہیں ہے۔ میراث شریف میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں چیل، کوا وغیرہ کو فاسق فرمایا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اپنے نفع کے بغیر انسانوں کا نقصان کرتے ہیں۔ جیسے چوہا، کسی چیز کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی، یہ کترتا رہے گا۔ کترنا کینچی سے ہوتا ہے، اور کترنا دانتوں سے ہوتا ہے، دانتوں سے کترا جاتا ہے، کینچی سے کترا جاتا ہے، یہ فرق یاد رکھے گا۔ تو یہ مطلب چوہا جو ہے نا، بلا ضرورت چیزیں کترتا رہتا ہے، ضائع کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی فاسق ہے، کوا بھی، چوہا بھی۔ خیر، تو حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القادری معاف کیجیے عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ کوا اونٹ کی پیٹھ پر ٹھونگے مارتا ہے، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ جائے گا اور چونچے مارے گا، اور یہ سمجھتا ہے، اتنا چالاک بہت ہی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اونٹ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اس کا منہ کے سامنے جاؤں تو کچھ خطرہ ہے، لیکن پیٹھ پر تو اس کا منہ پہنچے گا نہیں۔ تو وہاں ٹھونگے مارتا رہتا ہے، پیٹھ پر اڑ جائے گا، پھر ٹھونگ مارے گا، پھر اڑ جائے گا، اور اس کی آنکھ بھی چونچ سے وہ کھودتا ہے، آنکھ پر حملے کرتا ہے اونٹ کی بلا وجہ، مطلب یہ اس کے یہ فالتو کام ہے یہ۔ اور لوگوں سے کھانا وغیرہ چھین کے اڑ جاتا ہے، اچھی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ چھین لیتا ہے، یہ آئے گا جھپٹ مارے گا لے جائے گا۔ یہ دھندا چیل بھی کرتی ہے، اور گوشت وغیرہ بھی چھین کے یوں اڑتی ہوئی آئے گی، وہ ٹانگوں سے پکڑ کے لے جائیے۔ تفسیر مدارک کے حوالے سے ہے کہ کوا لعنت اور بددعا گھر والوں کو کرتا ہے، تو یہ مہمان نہیں آتے اس کی برکت سے، بلکہ یہ لعنت اور بددعائیں کرتا ہے اگر کسی کے گھر پہ بیٹھ گیا تو۔ بس یہ کوا جہاں بیٹھتا ہے لعنت ہی کرتا رہتا ہے۔ حوالہ کتاب البرہان پیج نمبر 11۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ جب کوے کی آواز سنتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ الا انت۔ اے اللہ، تیری فال ہے اور تیری خیر ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حوالہ الزہد لے امام احمد بن حنبل، جلد اول پیج نمبر 193، حدیث نمبر 1319، دار الکتب العلمیہ بیرون
دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.